آج میں آپ کی ملاقات 4 ایسے نوجوانوں سے کروانے والا ہوں جو قوت بینائی سے محروم ہیں لیکن پاکستان کے نامور اداروں سے ماسٹرز تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ آج آپ کو ان چاروں نابینا بھائیوں کی کہانیاں سناتے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اپنی زندگی کے اندر کس قدر کامیاب ہیں اور اللہ رب العزت کے کس قدر شکر گزار ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اردو پوائنٹ سے برہان الدین کا سلام۔ ناظرین، اللہ رب العزت اپنی مرضی سے ہر انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اگر انسان اس آزمائش پر پروردگار سے گلہ کرے، شکوہ کرے، ناراض ہو تو یقین جانیے اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی محرومی کا شکار ہیں اور آپ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں آپ ان پر عمل کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، محنت جاری رکھتے ہیں تو آپ یقیناً کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ آج میں آپ کی ملاقات 4 ایسے نوجوانوں سے کروانے والا ہوں جو قوت بینائی سے محروم ہیں لیکن پاکستان کے نامور اداروں سے ماسٹرز تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ محمد معاذ صدیقی صاحب جو کہ پی پی ایس سی کے امتحان دینے کے بعد لاہور کے کالج کے اندر بطور لیکچرار اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد محمد سلمان صدیقی صاحب ہیں جو کہ قومی اسمبلی کے اندر سوشل میڈیا اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد زید صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے ایک نامور مدرسے کے اندر اسپوکن انگلش کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے خضر صاحب کی۔ خضر صاحب بھی ماسٹر تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور اس وقت دوسرے ماسٹرز کے لیے اسپیشل ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں۔ ان کا میرے خیال سے آخری سیمسٹر ہے۔ لیکن خضر صاحب کی خوبصورت بات یہ ہے کہ خضر صاحب آن لائن جیولری کا بزنس بھی کرتے ہیں۔ آج آپ کو ان چاروں نابینا بھائیوں کی کہانیاں سناتے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اپنی زندگی کے اندر کس قدر کامیاب ہیں اور اللہ رب العزت کے کس قدر شکر گزار ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جب ہم نے آنکھ کھولی تو سب کوئی اسکول نہیں تھا، تو ایک انگلش میڈیم اسکول تھا عزیز جہان بیگم ٹرسٹ، وہاں سے ہم نے میٹریکولیشن کیا اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جیسے پریسٹیجیس ادارے سے میں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد پھر میں نے ایم ایس سی کی پنجاب یونیورسٹی سے اور پھر میں نے ایم فل کیا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے۔ تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ساتھ ساتھ کچھ ڈپلوما سے کورسز بھی کیے، قرآن مجید بھی حفظ کیا۔ تو یہ ہے کہ پھر اللہ کے فضل سے جب میں نے یہ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی تو اس کے بعد پھر میرا جو جاب اسٹرگل کا ایک مرحلے کا آغاز ہوا۔ اچھا، اس میں ہوا یہ کہ جب میں نے جاب اسٹرگل شروع کی تو بہت زیادہ ایک پرابلم یہ آئی کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ تو ویژولی امپیئرڈ آپ نہیں کر سکتے، آپ میڈیا سے تعلق ہے آپ کا، آپ کیسے دیکھیں گے، مطلب کیمرے میں دیکھ کے بولنا ہوتا ہے تو آپ کیسے کریں گے، آپ تو نہیں کر سکتے۔ تو میں نے ان کو یہ بارہا باور کرنے کی کوشش کی کیمرے میں دیکھنا جو ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اگر آپ کے اندر ڈٹرمنیشن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے ان کو دوسری آپشن یہ دی کہ چلیں اگر آپ مجھے کیمرے میں نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ مجھے رائٹنگ کا کوئی کام دے سکتے ہیں، ایون کہ جیسے اسکرپٹ رائٹنگ ہوتی ہے، ریسرچ، ہر جتنے بھی اینکرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ریسرچ اسسٹنٹ ہوتے ہیں موسٹلی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ریسرچ اسسٹنٹ کے طور پہ اپوائنٹ کر لیں، لیکن سب کچھ بے سود رہا۔ پھر آخر کار اللہ کے فضل سے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں ویکینسی ایڈورٹائز ہوئی اینڈ آئی ایم ویری ویری مچ تھینکفل ٹو دی آنریبل اسپیکر اینڈ آل دا اسٹاف آف دی آرگنائزیشن، اوپر سے لے کے نیچے تک سب نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا، چاہے وہ اسپیکر صاحب ہوں، چاہے وہ سیکریٹری لیول کا اسٹاف ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، ایون کہ آج کل میں ڈائریکٹر میڈیا کے اندر کام کر رہا ہوں تو وہ بھی، تو ماشاء اللہ سب نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا۔ تو پھر میری اپوائنٹمنٹ ہوئی نیشنل اسمبلی میں اور الحمدللہ ناؤ آئی ایم سرونگ ایز اے سوشل میڈیا اسسٹنٹ۔ ایک بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں یہ جو ویژول امپیئرمنٹ ہے نا، آنکھوں کا نہ ہونا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا لائف سٹائل بالکل چینج ہے، ہم کوئی مطلب ہمیں کوئی ہاتھ پکڑ کے کھلاتا ہوگا یا ہمیں کوئی جو ہے نا اس طرح مطلب باقی چیزیں بھی ڈیلی جو ہاؤس ہولڈ چورز ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز کو کرنے کا مختلف ایک طریقہ ہوتا ہے، مطلب جیسے آپ لوگ بہت ساری چیزیں دیکھ کر لیتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹچ کر کے یا فیل کر کے یا اس کو جو ہے وہ محسوس کر کے یا ہاتھوں سے ٹچ کر کے ہم ان چیزوں کو ہم مطلب وہ کام کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے اپنا لائف ایکسپیرینس کیا ویژولی امپیئرڈ ایز اے ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹ یا ایز اے ویژولی امپیئرڈ پرسن آن دا ہول، کہ لوگوں نے یا تو ہمیں بہت زیادہ فور گرانٹیڈ لیا یا ہمیں بہت زیادہ نا مطلب آسمان پہ پہنچا دیا، یہ دونوں ایکسٹریمز تھی۔
کہ کسی نے کہا کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں, آپ سے کوئی گناہ بھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا, سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ نے کون کون سے گناہ کیے سلمان؟ یہ دیکھیں, یہ تو خیر یہ تو ایک پبلک میں کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے. آپ میرے راز کھول رہے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آن دا لائٹر نوٹ خیر یہ بات تھی, لیکن ویسے آن دا سیریس نوٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مطلب میں نے مجھے مشکلات ہوئی جاب کے ساتھ ساتھ. جب میرا رشتہ ہوا اس میں بھی کافی زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ ریجیکشن دی, اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں کرتے. مطلب ایک بندے نے یہاں تک کہا کہ اس کے آپ کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. آپ کی شادی کی ذرا کہانی مجھے بتائیں, شادی آپ کی کب ہوئی اور اس کے بعد اب تک 2 سال میں معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, بہت اچھی چل رہی ہیں. لیکن شادی سے پہلے جو پری میرج فیز تھا, پری ویڈنگ فیز تھا, اس میں جب رشتے تلاش کیے جاتے تھے تو اس میں میری والدہ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. آلموسٹ شی ہیڈ ٹو سرچ 1500 میرج کپلس, 1500 رشتہ, 1500 جو ہے نا, تو تقریباً 1500 ان کو اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے وہ یہ حاملہ ہو. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اسٹرگل ان کو اس حوالے سے کرنا پڑا. لیکن الحمدللہ جب میری شادی ہوئی اس کے بعد سے معاملات اللہ کا شکر ہے بالکل میرا فٹ ہے, کوئی ایسے پرابلم نہیں ہوا, کوئی ایسے. بھابھی کو گھمانے لے کے جاتے ہیں, اچھا روٹین کیا ہے, شادی شدہ روٹین کیا ہے آپ کی, گھمانے لے کے جاتے ہیں بھابھی کو؟ جی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اگر فیملی ممبر ہے, ویسے تو یہ ہے کہ آفس لائف ہے, آفس سے گھر. لیکن یہ ہے کہ جب کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے یا کوئی جیسے کوئی گیسٹ آیا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہم مری تک بھی جاتے ہیں, اور آگے بھی مطلب جہاں بھی ہم جا سکتے ہیں گھومنے. ایون کہ اسلام آباد, کیونکہ ظاہری بات ہے پوسٹنگ میری اسلام آباد میں ہے تو وہاں پہ زیادہ ہمارا انٹریکشن ہے, گھومنا پھرنا ہے, اور سب چیزیں. بھابھی کو سنیما لے کے گئے ہیں کبھی؟ نہیں, وہ اس سے ہم دور ہی ہیں. ناظرین, یہ سلمان صاحب ہیں. آپ ان کی ایک اور بڑی زبردست آپ کو بات بتاؤ, یہ جامعہ پنجاب شعبہ علوم ابلاغیات سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. یہ وہاں کے انتہائی زیادہ فیمس اسٹوڈنٹ تھے. میں نے جی سی یونیورسٹی سے انٹر کیا اور جی سی یونیورسٹی سے ہی بی اے آنرس کیا انگلش لٹریچر میں, اور پھر اللہ کے فضل سے لیکچرشپ کی ایگزام کی ڈیٹ اسی وقت آ گئی جب میں نے ڈگری حاصل کی, تو اسی وقت میں نے امتحان دیا اور اسی وقت میرا کلیئر ہو گیا. کوئی چیز نہ حرف آخر نہیں ہوتی زندگی میں. زندگی میں جو چیز پرماننٹ یا مستقل ہے وہ ہے چینج, تبدیلی. اب بعض لوگ بڑے لائف میں میزریبل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کا کوئی چوری ہو گیا, کسی کا کوئی مر گیا, کوئی بیچارہ بالکل اکیلا ہی رہ گیا. وقت فیملی پورے حادثے میں پوری فیملیز لاس ہو جاتی ہیں لوگوں کی. لیکن وہ حرف, اگر زندگی اللہ نے لکھے تو وہ حرف آخر نہیں ہے وہاں پہ. آپ کو اپنی جو جس کو کہتے ہیں نا نیگیٹو میں سے پازیٹیو نکالنا ہے. اپنی مشکل میں سے آپ کو اپنی سہولت, آسانی, یا آپ کہہ لیں کہ ایک مثبت پہلو, اس کو کہتے ہیں مثبت پازیٹیوٹی کا پہلو نکالنا ہے. اگر یہی میرے والدین ہوتے ہوئے کہتے کہ چاروں بلائنڈ ہو گئے, اب کیا کریں, اب تو بس مطلب چلو اللہ کی طرف سے ہے, اب ان کو نہیں پڑھانا ہم نے, اب کیا کریں, کیسے پڑھائیں, اسٹرگل کرنی پڑے گی, کیا کریں. یا ہم کسی لائف کی اسٹیج پہ ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا, چلے ہمیں ڈیلی ویجز مل جائے گا, یا کچھ مل جائے گا, کچھ اور ہو جائے گا, تو پھر تو مطلب وہ اینڈ ہو جاتا ہے نا وہاں پہ. یا تو پھر ہم شاید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اسٹرگل کنٹینیو رہتی ہے زندگی میں. کچھ موقع ایسے بھی آتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے فل اسٹاپ لگ گیا ہے, فل اسٹاپ لگ گیا, آگے دروازہ بند ہے, دروازہ ہے ہی نہیں. لیکن یاد رکھیے دروازہ بند ہمیشہ کسی اور دروازے کے کھلنے کے لیے ہوتا ہے, یا اسی دروازے کے کھلنے کے لیے ہوتا ہے. تو صاحب اتنا مضبوط کردار ہے آپ کا, اتنی پازیٹیوٹی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, یہ سفر طے کیسے کیا ہے اتنی پازیٹیوٹی کا؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے, والدین نے ایک تو تعلیم دی, پھر مطلب خود بھی رجحان ایسا تھا, شروع سے مذہب کی طرف رجحان رہا. اور میں نے چونکہ انگلش لٹریچر پڑھا تو ماڈرن لٹریچر پڑھنے کا بھی اتفاق ہو گیا, ویسٹرن لٹریچر ہی پڑھا. ابھی مجھے تھوڑا سا یہ اتفاق بھی ہوا کہ میں نے دوسرے, ہمیں یونیورسٹی میں ایک کمپیریٹیو ریلیجنس کا بھی کورس پڑھنا پڑا, تو دوسرے ریلیجنس کا میں نے ایکسپلور تھوڑا بہت کیا. تو جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری اسٹرگل کی روشنی میں اور جو کچھ تعلیم میں نے حاصل کی اس کی روشنی میں, کہ دیکھیں اگر آپ کا رب سے تعلق ہے نا, پھر آپ کبھی لوز نہیں ہوتے, آپ کبھی ضائع نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ نے کسی بندے کو مطلب بیکار پیدا نہیں کیا. یہ ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان کا شکار کر لیتے ہیں, یا اب جب اس سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ بعض اوقات مشکلات میں پھنستے ہیں. ورنہ اگر ہم پہ کوئی مشکل آتی بھی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا ایک کنیکشن کسی کے ساتھ ہے, کیونکہ ازل سے جو کہ مطلب ہے شروع سے اور رہے گا آخر تک. تو پھر میرا نہیں خیال, جب آپ کے اندر فیتھ ہو تو پھر آپ نہیں ٹوٹ سکتے. میرا نہیں خیال, آپ مشکلات آتی ہیں, گھبراہٹیں بھی آتی ہیں, لیکن آپ ٹوٹتے نہیں. جامعہ اشرفیہ لاہور جو کہ صرف لاہور کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ایک بڑا مدرسہ ہے اور ایک بڑا نام ہے, اور پاکستان کا سب سے بڑا یا ایٹ لیسٹ پنجاب کا سب سے بڑا اسلامک سینٹر ہے. اور وہاں پر میں انگلش پڑھاتا ہوں, جو وہاں کے فارغ التحصیل علماء ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ
علماء کو مین اسٹریم کے ساتھ جو ہے وہ انٹیگریٹ کیا جائے. تو اس سلسلے میں ہمارا ایک کورس ہوتا ہے جس میں ہم 4 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, انگلش, عربک, کمپیوٹر اور اب چائنیز کا بھی ہم نے آغاز کیا الحمدللہ. تو اس میں انگلش پڑھانے کی ذمہ داری میری ہے. ایسا ہوا ہے کہ مدرسے میں بچوں کو یا جو علماء کرام ہیں انہیں تعلیم دیتے ہوئے آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہو, یا کوئی ایسی بات جو آپ کو بہت پسند ہے اپنے کام سے متعلق؟ مشکل کا سامنا تو ظاہر بات ہے, الحمدللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سب بڑی عمر کے لڑکے ہیں. تو ایک دو شرارتی لڑکے تو ہر جگہ ہوتے ہی ہیں, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ کالج ہو, چاہے وہ یونیورسٹی ہو. تو وہ شرارتیں کرتے ہیں تو تھوڑا سا ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, لیکن ویسے اوور آل بہت اچھے لوگ ہیں. مشکل ٹائم کیا تھا آپ لوگوں کی لائف کا؟ مشکل ٹائم جو ہم لوگوں کی زندگی میں تھا وہ یقیناً میری پیدائش سے ہی پہلے, اب یہ میرے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہیں, جب ان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت سب سے زیادہ ہارڈ ٹائمز جو گزرا وہ ہماری فیملی کے اوپر گزرا, میرے والدین کے اوپر اور ہمارے اہل خانہ پر یہ وقت گزرا, کیونکہ ایک آئیڈیا نہیں تھا کہ کیسے ایک بچہ جس کو جو بصارت سے محروم ہے اس کی کیسے تربیت کی جائے. اس زمانے کے اندر جو مشکلات میرے والدین کو پیش آئی تو اس سلسلے میں پھر وہ ڈاکٹرس کے پاس بھی گئے اور مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر بھی وزٹ کیا. تو اس کے بعد پھر جب ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اب کوئی علاج نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر پھر میرے والدہ نے مشکل پر ہار نہیں مانی بلکہ آگے چلنے کی یہ ایک کوشش کی اور آگے چلے, اور پھر جیسے بھائی نے بتایا کہ اسکول میں ایڈمیشن ہوا اور وہ سارے معاملات ہوئے. میں کرنٹلی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ماسٹرس کر رہا ہوں, اسپیشل ایجوکیشن میں آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا وہ. اور سیکنڈلی میں علم دین کا شارٹ کورس کر رہا ہوں اپنا البرہان انٹرنیشنل سے. تو وہاں سے مجھے یہ چیز سیکھنے کو ملی کہ یار بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جاب ہنٹ کرنے میں سب سے زیادہ مشکل کیا پیش آتی ہے؟ جاب ہنٹ کرنے میں مشکل سے پیش یہ آتی ہے کہ مطلب ایک تو آپ پرائیویٹ اداروں میں اب جائیں تو انٹرویو کے لیے آپ کو کہتے ہیں اچھا آپ کیسے کریں گے, آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, نہیں یار آپ ہمارا دیکھنے کام ہوتا ہے, ہمارا یہ کام ہوتا ہے. ویسے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں آپ, مطلب یار ہم اللہ کرے آپ کی جاب ہو جائے, اللہ کرے آپ کا یہ ہو جائے, لیکن آپ کسی کے پاس کام کے لیے جاتے ہو یار آپ کیسے کرو گے, اچھا میں ہمارا کام دیکھنے کا. میں نے فرینڈ ٹو بی آنیسٹ میرے اپنے ریلیٹیو جو ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر کام کرنے ہیں اچھی پوسٹ پر. میں نے کہا یار مجھے لگوا دو, تو وہ کہتے ہیں یار اصل میں دیکھنے کا کام ہے, ویکینسیز نہیں ہے یہ وہ. اس کے علاوہ گورنمنٹ میں بھی آپ جاتے ہیں, گورنمنٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے کہ ایک سیٹ ہوتی ہے ڈسیبل کی, اوپن میرٹ پہ بھی سلیکشن باتوں کا نہیں ہو پاتی. اور کیونکہ اوپن میرٹ پہ جو ٹیچنگ کے علاوہ ٹیچنگ میں تو ہم پھر کر لیتے ہیں, جو آفس جاب ہوتی ہے اس میں وہ جو دیکھنے والے ان کو پریفر کرتے ہیں. پھر کوٹے میں بھی جب ہمارے دوسرے ساتھی آ جاتے ہیں کرپلڈ والے جو ان کو نظر آتا ہے تو وہ اس پہ آج لے جاتے ہیں, اور ہم لوگوں کی جو ہے وہ اس طرح رائٹ رہ جاتا ہے. تو گورنمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معذوری کا جو کوٹا ہے اس کے اوپر جب جابز آتی ہیں تو کوٹے کے اندر جو اگر کوئی بازو سے محروم ہے, ٹانگ سے محروم ہے, بینائی سے محروم ہے, سب کے سب لوگ اسی کوٹے کے اندر آتے ہیں. تو آپ اس کے اندر کوئی تبدیلی چاہتے ہیں؟ یہ تبدیلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکاری نوکری کے اندر 3 کیٹیگریز ہیں بیسیکلی اس کے اندر. ایک کرپلڈ ہیں, ایک وی آئی ہیں جو ہم لوگ بلائنڈ, اور ایک ایچ آئی ہیئرنگ والے. وہ ان بیچارے وہ تو ہمارے سے بھی زیادہ ان کے اوپر بہت ڈیفیکلٹی ان کے لیے. تو ہم تینوں کے لیے علیحدہ کوٹا ہونا چاہیے تاکہ تینوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکے, تینوں کو جو ہے وہ موقع مل سکیں. معاذ بھائی مجھے یہ بتائیے گا, جو لوگ معذور ہیں وہ آپ لوگوں کی طرح کامیابی کی منزل پر کیسے پہنچ سکتے ہیں, یہ کامیابی کا یہ سفر کیسے طے کر سکتے ہیں, کیا سجیشن دینا چاہیں گے آپ ان لوگوں کو؟ سب سے پہلے تو کانفیڈنس. جب کریٹر نے, خالق نے آپ کو بھیجا ہے آگے کسی, اگر آپ بقول آپ کو کسی معذوری کے ساتھ بھیج دیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی کمپنسیشن اسی دنیا میں ضرور موجود ہے. تو ایک تو آپ کو وہ نہیں ہونا چاہے جتنا مرضی آپ کو مشکلات اور ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے, سب سے پہلی بات. دوسرا پھر کانفیڈنس, آپ نے کانفیڈنس لوز نہیں کرنا. کانفیڈنس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کوئی ڈیگریڈ چیز نہیں سمجھنا کہ آپ پتہ نہیں معاشرے میں کوئی گھٹیا ایسی چیز ہیں یا آپ کوئی 3rd کلاس قسم کی چیز ہے, کیونکہ لوگ بعض اوقات ایسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو خود بھی دیکھیے, جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں اسرٹ کریں گے یا خود اپنے آپ کو ویژولائز نہیں کریں گے نا, تو تب تک سوسائٹی بھی نہیں کرے گی. پہلے آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو ویژولائز کرنے کہ یو کین ڈو سم تھنگ, یو آر سم تھنگ. احمد فراز سے ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. یہ شعر میں نے بلکہ ان کے بیٹے جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کو بھی سنایا, شبلی فراز صاحب کو. تو برہنہ بات یہ ہے کہ مشکل تو ہر انسان کے اوپر آتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر مشکل نہ آتی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو
जो आप आज मुझे ख़ास कह रहे हैं, जो आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इतने प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ मैं नहीं हूँ, इसके पीछे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, हमारे वालिदैन की मेहनत है। उन्होंने हमें कभी डिग्रेड नहीं किया, उन्होंने कभी हमें जो है वो ये नहीं कहा कि ये अगर ये विजुअली इम्पेयर्ड है तो कुछ कर नहीं सकते, डिफरेंट एबल्ड है तो इनको पढ़ाना नहीं, उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने एक नॉर्मल बच्चे की तरह हमें ट्रीट किया। मैं बुरहान भाई ये कहना चाहूँगा तमाम वालिदैन से, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, कभी अपने बच्चे को इग्नोर मत करें। कभी आप ये ना कहें कि यार ये बच्चा जो है कुछ कर नहीं सकता, ये बच्चा जो है वो इसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट है। बल्कि मैं तो ऐसे बच्चे को जानता हूँ कि जिस बेचारे की टांगों में प्रॉब्लम है, उसके हाथों में प्रॉब्लम है, वो अपनी नोज़ से जब वो टाइपिंग करते हैं और अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, बल्कि अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त NGO चला रहे हैं। तो कहने का मकसद यही है कि किसी को फॉर ग्रांटेड ना ले। देखिए अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेफ़ायदा पैदा नहीं की, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई फ़ायदा रखा है, कोई ना कोई अल्लाह ताला ने हर बंदे को कोई ना कोई आर्ट दिया है, कोई ना कोई उसके अंदर टैलेंट रखा है। उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में नहीं चलता, इवन के नॉर्मल बच्चों पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो आप ये देखें कि वो किस चीज़ में जो है वो एक्सपर्ट है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो पेंटिंग जिनको बहुत अच्छी आती है, कुछ लोग वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ लोग रिलीजन की तरफ चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसका इंटरेस्ट देखें और फिर उसको उस तरफ आप उसको गाइड करें, उसको मोटिवेट करें और उसको उस तरफ लेकर जाएं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज हम बैठे हैं तो अल्लाह ताला के बाद उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने दोस्तों का, आपका भी बुरहान भाई, आपके साथ भी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, सबका, कि जिन्होंने अपने ऑफिसर्स का, अपने ऑफिशियल स्टाफ का, जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया और आज भी वो जो भी डे टू डे एक्टिविटी होती है ऑफिशियल हवाले से मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं और समझते हैं चीज़ों को, तो मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों की फलाह के लिए हुकूमत क्या इकदाम उठा सकती है जिसकी अभी तक कमी नज़र आ रही है आपको? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी कुछ रिक्वेस्ट है, एक अर्ज़ है। देखिए डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो है उनके लिए कोटा सिस्टम तो पहले से मौजूद है सरकारी इदारों में, लेकिन पहले तो वो है 2%, कि कम से कम इसको 3% किया जाए। और 3% का मतलब 3% तमाम डिसेबल्स के लिए नहीं, बल्कि 1% फॉर ब्लाइंड, 1% फॉर फिजिकली चैलेंज पीपल एंड 1% फॉर हेयर इम्पेयरमेंट पीपल। कम से कम ये तो हो, वैसे 5% तो ये आइडिया, लेकिन कम से कम 3% तो होना चाहिए हर हाल में। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। प्रोग्राम तो ये किया गया था आम लोगों के लिए जो मुआशरे में बसते हैं, लेकिन मुआज़ भाई ने कुछ बातें की हैं हुकूमती नुमाइंदगान के लिए। तो हमें उम्मीद है कि अगर हुकूमती शख्सियात हमारे इस प्रोग्राम को देख रही हैं तो वो जो इनकी जानिब से डिमांड किया गया उस पर अमल ज़रूर करेंगे। चूँकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कामयाब लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, लेकिन चूँकि इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके मसाइल क्या हैं, ये इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि जो कोटा सिस्टम की बात की है। तो हमें उम्मीद है कि हुकूमती शख्सियात, हुकूमती नुमाइंदगान इनकी बात पर भी अमल ज़रूर करेंगे। बहरहाल आज का प्रोग्राम इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प ज़रूर था और उसकी कुछ अहम वजूहात हैं, जिसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि ये लोग मुख्तलिफ़ अंदाज से डिफरेंटली एबल्ड नहीं हैं, इनके साथ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इन लोगों को महरूमियों का सामना है, लेकिन इन लोगों की जो मेहनत है उसकी वजह से आज ये लोग कामयाब हैं। तो मैं उन तमाम वालिदैन को मुखातिब करना चाहता हूँ, उन तमाम लोगों को मुखातिब करना चाहता हूँ जिनके साथ ऐसे मसाइल होते हैं और वो हिम्मत हार जाते हैं। वालिदैन अपने ऐसे बच्चों के ऊपर मेहनत नहीं करते, उन्हें पढ़ाते नहीं और उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। यकीन जानिए कि अगर मुगाज़, सलमान, खिज़र और ज़ैद के वालिदैन की तरह आप लोग भी अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करें तो कल को आपके बच्चे भी इस तरह मुआशरे के कारआमद रुकन बन सकते हैं। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।